اور میں ایک بڑی بات کہہ دوں, اس پوری کائنات میں مجھ جیسے 1,00,000 لوگ ایک طرف اور آپ کے والد کی دعا ایک طرف. میں پھر حدیث سناتا ہوں, ثلاث دعوات مستجابۃ لہن, میرے نبی نے فرمایا اللہ والد کی دعا کو رد نہیں کرتا, والد دعا کرے فرش سے عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرماتا ہے. وہ بھی سنا دینا کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے رسول کی دعا امت کے حق میں ایسی ہے. اب تیسرا, اولاد کو قتل نہ کرو. چوتھا اللہ فرماتا ہے برائیوں سے بچو. پانچواں اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان کو ناحق قتل نہ کرو. چھٹا جو بار بار اللہ ارشاد فرماتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے, جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے. پھر ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو. آٹھواں ہر معاملے میں عدل کرو, انصاف کرو. نواں جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. دسواں صراط مستقیم پر چلتے رہو. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. تمام افعال اور اعمال صرف اللہ کے لیے کرو. اب سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے, مکی صورت ہے, اور مکی صورت کے 3 مضامین ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اس کی سٹارٹنگ جب شروع ہوتی ہے سورہ اعراف کی, بڑا دل باغ باغ ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے, جیسے راز و نیاز کی بات نہیں ہوتی. اے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ تکلیف میں کیوں آتے ہیں, آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں, ان کی باتیں مت سنیں, یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں نا. تو جب قرآن میں آپ اس طرح کی بات پڑھیں گے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ واہ اللہ ہے نا, زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگاہباں ہے تو میرا. زمانہ آپ کو جتنا گرانا چاہے اللہ بچانے والا ہے نا. بعض بستیوں پر ان کے گناہ کی وجہ سے دوپہر میں عذاب آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھے, ظلم کرتے تھے. قیامت کے دن, یہاں ایک بات بہت اہم نقطہ میں آپ سب کو بیان کر رہا ہوں, یہاں ناظرین حاضرین جتنے ہیں, قیامت کے دن اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں. اللہ نیکیوں کو گنا نہیں. آپ نے کتنی نماز پڑھی, آپ نے کتنے روزہ دیے, کتنے روزے رکھے, آپ نے کتنی زکوٰۃ دی, بلکہ اللہ تعالیٰ تولے گا. اور تولے گا جس کا عمل اچھا ہوگا, جس کی نیت خالص ہوگی اس کا عمل بھاری ہوگا. اور جس کا نیت میں کھوٹ ہوگا, شہرت ہوگا, دکھاوے کے لیے ہوگا, اس کا مال بالکل ردی کی طرح ہلکا ہوگا. کچھ لوگوں کے عمل کچھ تھوڑے سے ہوں گے مگر نیت اتنی خالص ہوگی وہ پہاڑ جتنے بلند ہوں گے. سبحان اللہ. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ اس میں بیان کیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. شیطان کبھی کبھی میں اس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہوں نا, تو شیطان آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا, ابلیس نے نہیں کیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا تو نے کیوں نہیں کیا. کبھی کبھی میرے دل میں ایسی بات آتی ہے اللہ نے بڑے محبت سے ایک بات کہی, تو نے کیوں نہیں کیا, تو ہزاروں سال سے سجدے میں تھا, کیوں نہیں کیا. ہماری بات مانتا, رکھ لیتا, مگر اس کو انا, تکبر, حسد یہ لے کے ڈوبی. آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں آپ کے اندر حسد ہے, تکبر ہے اور انا ہے, تو سمجھیں کل قیامت میں آپ کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو, جتنی نعمتیں ہیں. جب تم نعمتیں ادا کرتے رہو گے شکر ادا کرتے رہو گے, اور جتنا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تم پہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. اور جتنا انکار کرو گے اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت عاد علیہ السلام کا تذکرہ ہے, صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ایک چھوٹی چھوٹی بتا دوں, نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی, نبی کو جھٹلایا, برباد ہو گئے طوفان کے ذریعے. قوم عاد نے نبی کی تکذیب کی, نبی کو جھٹلایا, برباد ہو گئے. صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا, اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا, پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری کرتی تھی, تباہ برباد ہو گئی. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, نبی موجود تھے مگر اس کے باوجود وہ قوم تباہ برباد ہو گئی. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے, ہم بدکاری تو نہیں کرتے, ہم جھوٹ تو نہیں بولتے, ہم نبی علیہ السلام کے خلاف کام تو نہیں کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کل قیامت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان کاموں سے, آمین ثم آمین. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.